بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوگواروں، عزاداروں، پروردگار اس بڑے گاؤں پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، یہاں کے ہر فرد کو جو جناب زہرا کا عزادار ہے صحت و سلامتی کے ساتھ کامیابی نصیب کرے۔ یہاں جتنے بھی علماء ذی وقار عزادار تشریف فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ میری ماں بہنیں جو اس ٹھنڈ میں اپنے اپنے گھروں کو خیر بات کہہ کے آئی ہیں، حضرت زینب انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ ایک بہترین پروگرام مولانا عباس رضا صاحب قبلہ اور مولانا مناظر صاحب قبلہ کے ذریعے اس بستی میں برپا ہو رہا ہے، تمام عزاداروں کی ہمراہی اور ہمکاری کے ساتھ۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک مظلومہ کا مصائب مستقل آپ سن رہے ہیں۔ شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، بچے یتیم ہو گئے۔ حسنین کی مصیبت اس سے زیادہ اور کیا ترجمہ ہو کہ فاطمہ جیسی ماں جدا ہو گئی۔ میں بہت دیر سے یہ سوچ رہا تھا، اور وہ منظر جو میں نے دیکھا نا کہ آپ شمع لے کے آئے اور لاتے لاتے روضہ بطول پر چراغاں کر دیا۔ آپ نے رسول کو بھی پرسہ دیا، آل رسول کو بھی پرسہ دیا، مگر ابھی کچھ دیر بعد پرچم کی زیارت کر کے آپ سب گھر کو چلے جائیں گے، سب گھر کو چلے جائیں گے، کوئی یہاں رہے گا نہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا، جتنے لوگ بھی علی کے بلاوے پر حسن کے ذریعے جنازے میں شریک ہوئے وہ سب آئے، جو جتنے لوگ بھی، جتنے فرد بھی مخصوص تھے، اور جب سیدہ دفن ہو گئیں تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب فقط حسنین ہیں، زینب ہیں، کلثوم ہیں، علی ہیں، خواصیں ہیں۔ سوچیں کہ جس گھر سے، جس کی زندگی سے بطول جیسی ماں اور زوجہ چلی گئی ہو، وہاں تنہائی نے کس قدر پیر پسارا ہوگا۔ یہ درد وہ بچے شاید نہ سمجھیں کہ جن کی مائیں ہیں، مگر وہ بچے خوب جانتے ہیں جن کی ماں کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا، جن کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ ایک پردرد مصائب میرے بھائی نے پڑھا ابھی مجلس کے میں، پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک لفظ اور رہ گیا تھا، وہ میں بتا دوں، سیدہ سانس نہیں لے پاتی تھی۔ سیدہ سانس ہے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے کریں میری بیٹیاں، میرے بہنیں، میرے بچے، میرے بھائی، کہ جب کبھی خدا نخواستہ دفعتاً یک بارگی سینے پر چوٹ لگ جائے تو وقفہ لگتا ہے سانس آنے میں اور جانے میں۔ اللہ اللہ، میں نے سال گزشتہ بھی پڑھا تھا، اور نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں بتا دیجیے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں، اور اس سے پہلے میں بھی آپ سے بتا دوں، میں ایک خاصے سن کا ہو گیا،
مگر مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی کا سر کا بال چند گھنٹوں میں سفید کیسے ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں میں سفید۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں شہزادی دربار میں جانے کو ہوئی۔ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اپنے حجاب کو اپنے چہرے کی طرف کھینچتی ہیں، فرق کی طرف، اپنی چادر کو اپنے سر کی طرف سے کھینچتی ہیں۔ سیدہ کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا کلفوس کے تازیانوں سے۔ آہستہ آہستہ سنو، سیدہ کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا کلفوس کے تازیانوں سے۔ اسما کہتی کہ میں نے سیدہ کے سر کی چادر کو ان کے چہرے کی طرف کھینچا تو میری نگاہ دفعتاً پڑ گئی کہ شہزادی کے سر کے بال سیاہ ہیں، مگر جب شہزادی دربار سے لوٹ کے آئی ابھی میں چہرے کا نشان دیکھ رہی تھی۔ سمجھ گئے عزاداروں، سمجھ گئے عزاداروں، جناب سکینہ جناب زہرا میں ایک مماثلت ہے۔ سکینہ جب تک زندہ رہی اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھتی رہی، اور جب تک زہرا زندہ تھی اپنے ایک طرف چادر کھینچ لیتی تھی۔ ہائے رے زہرا، اسما کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سر کے بال سفید، سر کے بال سفید۔ کیا ہوا زہرا کے ساتھ، کیا ہوا زہرا کے ساتھ؟ اے اہل عزا، اے میرے بچوں جوانوں، ایک جملہ بتاؤں، ہم سب سفر کرتے ہیں اور سفر کا قرینہ اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہی طے شدہ برتھ پر، سیٹ پر جب جانے لگتے ہیں اور کوئی پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے تو ہم گھر کی ناموس کو لے کے جب سفر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بھائی صاحب ہٹ جائیے، ہمارے ساتھ لیڈیز ہیں۔ عورت کسی بھی رشتے کے ساتھ ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، زوجہ ہو، جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسٹیشن پر، بس اڈے پر، ریلوے اسٹیشن پر، ٹرین میں، یا جہاں ہمارا سفر جس سواری سے ہے، اگر کوئی پہلے سے بیٹھتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، ہمارے ساتھ لیڈیز ہے۔ کیوں؟ یہ فطرت میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے۔ ہر خاص و عام یہ جانتا ہے کہ عورت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ پاتی، مگر ہائے رے زہرا، سارا دربار بیٹھا تھا، سیدہ کھڑی تھی، وہ مظلومہ، واہ مظلوم۔ زہرا اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے، اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے، پسلیاں شکستہ ہیں۔ اے اہل عزا، ایک جملہ کہوں، میرے استاد نے ایک جملہ بتایا تھا کہ سیدہ زندگی کے آخری لمحات میں اس ہاتھ سے سلام نہیں کر پاتی تھی علی کو جس ہاتھ سے سلام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سیدہ کا ہاتھ قنفس کے تازیانوں نے اس قدر زخمی کر دیا، اس قدر زخمی کر دیا کہ اللہ اکبر۔ ارباب عزا، تکلیف، بچوں سے جدائی کا غم، حسنین جیسے بیٹے، زینب جیسی بیٹی، کلثوم جیسی بیٹی، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اے اہل عزا، اے اہل عزا، ایک جملہ کہوں یا امام زمانہ، مجھے یقین ہے آپ اس مجمع میں ہوں گے، اس اندھیرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، عام نگاہیں، مگر اے اہل عزا اپنی آنکھوں سے آنسو روانہ ہونے دینا، اس لیے کیونکہ مظلوم امام کی جو امام حاضر ہے اس کی جدہ کا پرسہ دے رہے ہیں۔ بڑے گاؤں میں اکثر مجالسیں ہوتی ہوں گی مرحومین کے چہلم کی، برسی کی، 10ویں کی، 20ویں کی، 7ویں کی۔ جب مجلسیں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں تو کیا ہوتا ہے؟ جب مجلسیں برپا ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عزیز و اقارب آ جاتے ہیں،
عزیز و اقارب آ جاتے ہیں. کل شہادت تھی, آج دوسرا دن ہے, یہ الوداعی تقریر ہے. اے اہل عزا, کہیں علی مرتضیٰ ہوں گے, کہیں رسول خدا ہوں گے, کہیں حسن مجتبی ہوں گے, کہیں بیویوں کے درمیان زینب و کلثوم ہوگی. رونے میں تکلف نہ کرنا, اللہ جانے بطول کے بچے تم سے کب پرسا مانگ لیں. لاؤ میری ماں فاطمہ کا پرسا, یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. ارباب عزا, دو تین جملے مصائب کے مجلس کو ختم کر رہا ہوں. یہ الوداعی تقریر ہے. پروردگار تمہیں شاد آباد رکھے بحق پنجتن, پروردگار تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے بحق بطول, پروردگار تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بحق رسول. مگر اے اہل عزا, بطول کی عزاداری ہے. جس بطول کا احترام رسول کرتے تھے, اس فاطمہ کی عزاداری میں میں ایک جملہ کہوں, میری ماں بہنیں گواہی دے گی. میرے بچوں, میرے جوانوں, میرے ہمسنوں, میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, میں تمہیں خطاب کر کے اس روضہ اقدس کے سرپرستی میں ایک جملہ کہوں. اے اہل عزا, عورت کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ قربانی کا جذبہ رکھتی ہے. بیٹی بن کے جب باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو دعا کرتی ہے, خدایا مجھے موت آ جائے, میرا باپ سلامت رہے. جب زوجہ بن کے شوہر کے گھر جاتی ہے تو دعا کرتی ہے, خدایا مجھے موت آ جائے مگر میرا شوہر سلامت رہے. جب ماں بن جاتی ہے تو دعا کرتی ہے, خدایا مجھے موت آ جائے میرے بچے سلامت رہے. رو ارباب عزا, رو, جی کھول کے رو, رونے میں کمی نہ کرنا. مگر عورت کا ایک وقت زندگی کا وہ آتا ہے جو عورت قربانی کا جذبہ رکھتی ہے, جو عورت ایثار کا جذبہ رکھتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب عورت مرنے کی دعا نہیں کرتی. وہ کب؟ جب اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں. جب اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ دعا نہیں کرتی, خدایا میرے بچے چھوٹے ہیں, آج یہ اپنی ضرورتیں بتا نہیں سکتے, خدایا اتنی حیات دے دے کہ میرے بچے بڑے ہو جائے. مگر سیدہ کے پہلو اس قدر شکستہ تھے کہ سیدہ قبر رسول پا کہتی تھی, اے میرے اللہ تجھے تیرے رسول کا واسطہ, اب میں جینا نہیں چاہتی. ارباب عزا, وہ وقت آ گیا کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. مجھے نہیں معلوم علی پر کیا گزر گئی, مگر جب بچوں نے علی کو اطلاع دیا, خیبر اکھاڑنے والا علی, جنگوں کا فاتح علی, گھر میں دروازے سے داخل ہوا اور حجرے زہرا تک پہنچتے پہنچتے 7 مرتبہ علی بیٹھے, یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. علی زندگی میں ہمیشہ یہ کہتے تھے, علی ہمیشہ کہتے تھے, اے ظالموں, اے ظالموں, تم نے مجھ سے زہرا چھین لیا. یا زہرا. کھڑے ہوئے جناب زہرا کے جسد اقدس تک آئے, وصیت کو پڑھا, غسل ہوا, رات کا وقت تھا, کفن پہنایا جا رہا تھا. عزیزوں, وصیت کے مطابق بچے گریہ کر رہے تھے. فاطمہ جیسی ماں جدا ہونے کو ہے, بچے گریہ کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں علی نے آواز دیا, میرے بچوں آہستہ گریہ کرو, آہستہ گریہ کرو, آہستہ گریہ کرو. حسین, زینب, کلثوم بچے ہیں, اپنی آستین کو اپنے منہ میں دبا کے رونے لگے, اپنی آستین کو منہ میں دبا کے رونے لگے. مگر سبط اکبر حسن مجتبی چلا چلا کے کبھی داہنی طرف سے مٹی زمین کے اٹھاتے تھے, سر پر ڈالتے تھے, کبھی بائیں طرف سے زمین سے مٹی اٹھاتے تھے, سر پر ڈالتے تھے. سلمان
سلمان نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، یا حسن مجتبی، اے سبط اکبر، آپ بڑے ہیں، آپ ایسے روئیں گے تو حسین پر کیا گزرے گی؟ زینب کو کون سنبھالے گا؟ کلثوم کو کون سنبھالے گا؟ وہ ایک مرتبہ حسن نے آواز دیا، سلمان وہ منظر زینب اور کلثوم میرے حسین نے نہیں دیکھا جب میں دربار سے اپنی ماں کو لے کے چلا، ظالم نے تماچا پیروں سے بے ادبی، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ارباب ازا میں نے ختم کیا، میں نے ختم کیا اپنے بیان کو۔ آخری جملہ، آخری جملہ، اے ارباب ازا، جب جنازہ اٹھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب جنازہ گھر سے نکلتا ہے، بیٹے تو جنازوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر بیٹیاں تڑپتی ہیں، بیٹیاں تڑپتی ہیں، بیٹیاں تڑپتی ہیں۔ ارباب ازا جنازہ نکلا، جیسے ہی جنازہ نکلا زینب نے ایک چیخ مارا، اماں اماں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ واہ غربتا، حسین چیخ کے آواز دیتے، بابا میری زینب بے ہوش ہو گئی۔ علی نے آواز دیا، بیٹا جنازہ گھر رکھ دو، ابھی زینب کو تسلی دو، میں کہوں گا واہ مصیبت ہے، یہ مدینہ ہے، زینب کے گریے کا اتنا اہتمام، مگر خائر کربلا۔ ارباب ازا ختم کیا میں نے، سلام کرو، یہ الوداعی تقریر ہے۔ پروردگار ہمارا پرسہ قبول کر، یہ تیری کنیز خاص کی شہادت ہے، خدایا ہماری عزاداری کو قبول کر لے، اے میرے پروردگار ہمارے جذبہ عزاداری کو قبول کر لے، یا رسول، یا علی، یا حسن مجتبی، یا حسین شہید کربلا، ہمارا پرسہ قبول ہو، اور اے امام زمانہ آپ کو آپ کی جدہ کا پرسہ سلام، شکستہ پہلو پر سلام، جلتے ہوئے دروازے پر سلام، اس بازو پر جسے کنفس کے تازیانے نے توڑ دیا سلام، عظمت بطول پر سلام، جناب بطول پر۔ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ امام رضا کی گنبد کے پرچم کی زیارت کے لیے آمادہ ہو گئے، پرچم برآمد ہو رہا ہے۔ امام رضا کے گنبد کے پرچم کی زیارت کے لیے آمادہ، صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بھی پڑھتے رہے، الفیل کے الفاظ امام رضا کی زیارت بھی پڑھتے رہے، امام رضا کی زیارت بھی پرچم انہیں کا ہے تو زیارت بھی پڑھتے رہے، وہ زیارت نہیں جو الوداع ہوتی ہے، وہ زیارت الفاظ دہرا دیں۔ ہمیں امام رضا کے گنبد کا پرچم ہے، لہذا حضرات میں گزارش ہے کیا حضرات امام رضا کی زیارت بھی پڑھتے ہیں۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برائے خوشنودی روح مقدس حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔